دلائل سے ثابت ہے کہ جانوروں کو بھی میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، مگر انہیں جنت یا جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جن جانوروں نے دوسرے جانوروں پر ظلم کیا ہوگا ان سے بدلہ دلوا کر کے انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا بیان وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ جب درندوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ جو بھی یہ جانور ہیں یا پرند چرند ہیں جو اڑنے والے ہیں وہ تمہاری مثل ہی ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا اور تم سب کو ان سب چیزوں کو اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں روایت آتی سی نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَتُؤَدُّنَ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تم قیامت والے دن ضرور حقوق کی ادائیگی کرو گے، حتیٰ يُقَعَدَ لِلشَّاةِ الْجَرْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ حتیٰ کہ سینگوں والی بکری سے بغیر سینگوں والی بکری کو بدلہ دیا جائے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کی اشارے مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ یہ واضح نص ہے کہ جانوروں کو میدان حشر میں لایا جائے گا، ان سے ایک دوسرے سے ظالم مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد انہیں جو ہے یہ اس سیم پیش کیا جائے گا جس طرح حاضر کیے جائیں گے بچے کہ جن پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، جو غیر مکلف ہے، اسی طرح مجنون جو پاگل ہیں جن کی عقل پر پڑتا ہے ان کو بھی پیش کیا جائے گا، اور اسی طرح وہ لوگ جن تک دعوت نہیں پہنچی جبکہ وہ غیر مکلف ہیں تو ان کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، ان کا بھی امتحان ہوگا جیسا کہ جانوروں کا امتحان ہوگا، لیکن جانوروں کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔